اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، والدین اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے، جن کی موجودگی ہماری زندگی کو خوبصورت ترین بنا دیتی ہے۔ والدین اولاد کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جو کوئی بھی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں۔ والدین کی دعائیں ان کے زندہ رہتے بھی اولاد کے حق میں ہوتی ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں ہمیشہ اولاد کے ساتھ رہتی ہیں۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ سب سے دل سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر دیں اور ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور انہیں جنت الفردوس نصیب ہو۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا بے حد مشکور رہوں گا۔ شکریہ۔ ہمارا آج کا موضوع فرعون اور حضرت آسیہ کی شادی کا واقعہ۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا کردار اسلامی تاریخ میں ایمان، صبر اور قربانی کی اعلیٰ مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کی بیوی تھی، جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور بے حد ظالم تھا، لیکن حضرت آسیہ نے ایک مومنہ کے طور پر ایمان کو ترجیح دی اور اپنی جان تک کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ حضرت آسیہ نے ایسے حالات میں اللہ پر ایمان لایا جب فرعون جیسے شخص کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو پہچانا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ ان کا یہ قدم ایک مضبوط ایمان کی نشانی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون انہیں اس کی سزا ضرور دے گا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ حضرت آسیہ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا اور وہ مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اپنی رعایا کو بھی اپنی خدائی تسلیم کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ حضرت آسیہ ایک نیک، دیندار اور پاکیزہ خاتون تھی اور اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتی تھی۔ حضرت آسیہ کی زندگی صبر اور استقامت کی ایک شاندار مثال ہے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لایا ہے، تو اس نے حضرت آسیہ کو ایمان چھوڑنے کے لیے سخت اذیتیں دیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہر قسم کے ظلم کو برداشت کرتی رہیں اور کبھی اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ قرآن مجید سورۃ تحریم آیت نمبر 11 میں ان کی دعا کا ذکر آیا ہے: اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہیں اور اس کے جھوٹے خدائی دعوے کو تسلیم نہیں کرتی، تو اس نے حضرت آسیہ کو ایمان سے واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ نے اللہ کی راہ میں اپنا ایمان مضبوط رکھا اور فرعون کی ہر قسم کی تکالیف اور اذیتوں کو برداشت کیا۔ حضرت آسیہ فرعون کے محل میں رہتی تھیں، جہاں ہر قسم کی دنیاوی آسائشیں موجود تھیں، لیکن ان کا دل اللہ کی محبت اور خوف سے بھرپور تھا۔ انہوں نے دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی بھلائی کو ترجیح دی۔ یہ ان کے لیے تقوی کی عظیم مثال ہے کہ وہ دنیا کی طاقت اور دولت کے باوجود اللہ کے راستے پر قائم رہیں۔ حضرت آسیہ کا ایمان اور دعا یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی سب سے بڑی خواہش جنت میں اللہ کے قرب میں ایک مقام حاصل کرنا تھا، نہ کہ دنیاوی محل یا اس کی عیش و عشرت۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مومن کا سب سے بڑا مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ حضرت آسیہ کا ذکر قرآن میں بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ کیسے ایک مومنہ عورت ایمان کے راستے میں ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے اور اللہ کے ہاں ان کا مقام بلند ہے۔ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی قربانی کو تمام مومنوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ کا ایمان اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور ایمان انسان کو دنیاوی مشکلات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر دنیاوی اذیتیں برداشت کی، لیکن اللہ کے راستے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ حضرت آسیہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی مثالی خاتون کے طور پر ابھرتی ہیں جنہوں نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی ایمان کو ترک نہیں کیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیاوی طاقت، دولت اور عیش و عشرت کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت آسیہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ عورت خواہ کسی بھی حالات میں ہو،
اپنے ایمان کی پختگی، وفاداری اور ثابت قدمی کے ذریعے بہت بڑی مثال قائم کر سکتی ہے۔ وہ دنیاوی طاقتوں اور آسائشوں کو ٹھکرا کر اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے والی ایک مثالی مومنہ خاتون ہیں۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔